کرم مجھ پر کبھی ایک بار ہو جائے خدایا، کرم مجھ پر کبھی۔ جن کا تذکرہ موجود ہے قرآن کے پاروں میں، ہے قدر و منزلت جن کی فلک کے چاند ستاروں میں، انہی کی سیرت و کردار کی باتیں سناؤ تم، انہی کی سیرت و کردار کی باتیں سناؤ تم، شراب علم کی محفل میں سوغاتیں لٹاؤ تم۔ خدایا کرم مجھ پر کبھی ایک بار ہو جائے خدایا، کرم مجھ پر کبھی ایک بار ہو جائے خدایا، کرم مجھ پر کبھی ایک بار ہو جائے خدایا، کرم مجھ پر کبھی ایک بار ہو جائے، میری آنکھوں کو طیبہ کا، میری آنکھوں کو طیبہ کا حسین دیدار ہو جائے، میرے آنکھوں کو طیبہ کا حسین دیدار ہو جائے خدایا، کبھی ایک بار ہو جائے، جو اپنا زمانے میں رسول اللہ کی سنت، جو اپنا یقیناً زندگی اس کی بہت گلزار ہو جائے، یقیناً زندگی اس کی بہت گلزار ہو جائے خدایا، پر کبھی ایک بار ہو جائے، میری آنکھوں کو طیبہ کا حسین دیدار ہو جائے۔ ادھار کپڑا مانگے تو ادھار بھی دے دینا، مگر ٹائم متعین کر لینا، متعین ٹائم میں ادھار رقم اصول کرنے جانا، لیکن زیادہ سختی نہ برتنا۔ اگر وہ کوئی اپنی مجبوری بتانے لگے کہ پیسہ دینے کا ارادہ تھا، بچہ بیمار ہو گیا اچانک، علاج میں زیادہ پیسہ خرچہ ہو گیا، اس لیے ادھار کپڑے کی رقم فی الفور ہم واپس نہیں کر سکتے ہیں، تو یہ اپنے نوکروں کو پابند کر رکھا تھا کہ اگر ادھار اصول کرنے میں ادھار لینے والا کچھ مہلت مانگے تو رحم کھا کر ترس کھا کر مہلت دے دینا۔ جب تیسری مرتبہ جاؤ پھر بھی اس کی پوزیشن اچھی نہیں، رقم ادا کرنے کی پوزیشن میں نہیں نظر آ رہا، تو پھر خاموشی سے معاف کر دینا، جھگڑا نہ کرنا، اس کے مکان پہ نوٹس نہ لگانا، معاف کر دینا، ہم کو آ کر بتا دینا۔ اس طرح اس کی تجارت چل رہی تھی۔ وہ مالک، وہ کپڑے کا تاجر، وہ مر گیا،
اللہ کے سامنے اس کو کھڑا کیا گیا تو فرشتوں سے اللہ جاننے کے باوجود کہتے ہیں دیکھو اس کے اعمال نامے میں کچھ نہیں کیا ہے، کچھ کیا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہے، مگر اللہ جاننے کے باوجود ذرا اس کا اعمال نامہ چیک کرو، تو فرشتوں نے کہا اس کے اعمال نامے میں کچھ نہیں۔ یہ تو کپڑے کا بہت بڑا تاجر تھا۔ ایک فرشتے نے کہا ہاں اعمال نامے میں کچھ اور لکھی ہوئی چیزیں نظر آ رہی۔ اللہ کہیں گے ذرا پڑھو کیا لکھا ہوا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اس میں لکھا ہوا یہ مجبور لوگوں کی چپکے سے مدد کرتا تھا، پریشان حال لوگوں کو پریشان نہیں کرتا تھا، ان کے لیے ڈھال بن جایا کرتا تھا۔ اگر وہ اپنی غربت مجبوری کا تذکرہ کرتے تو یہ ان کے واسطے سہارا بن جاتا تھا، سماج میں ان کو ننگا بھوکا نہیں کرتا تھا، انہیں شرمندہ نہیں کیا کرتا تھا۔ یہ خاص عادت اس کے اندر پائی جاتی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ بندہ ہو کر ہمارے بندوں پر ترس کھاتا، یہ بندہ ہو کر ہمارے بندوں پر ترس کھاتا تھا، آج یہ مصیبت میں پھنسا ہے، میں اس پر ترس کھا رہا ہوں، جاؤ میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کے لیے جنت اعلان کر دیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ بندوں کے دلوں کو دیکھتا، اس عمل کو معمولی عمل نہ سمجھو، کسی کی زندگی سے کھیلنا، کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، سماج میں اس کو رسوا کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں۔ غریبوں کی غربت پر ترس کھاؤ، بیواؤں کی پریشانی کا دل کی گہرائی سے احساس کرو، دنیا میں انسانیت زندہ ہو۔ آج یہی حصہ دنیا سے ختم ہوتا جا رہا۔ بخاری شریف میں واقعہ لکھا کہ زانیہ طائفہ عورت نے پیاسے کتے کو دیکھا، کیچڑ چاٹ کر اپنی پیاس بجھا رہا تھا، اس نے اپنا چمڑے کا موزہ اتارا اور کنویں سے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ وہ زانیہ عورت مر گئی۔ اللہ کے سامنے واقعہ پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم نے ہماری مخلوق پر ترس کھایا۔ سنو غور سے، یہاں انسان پر ترس کی بات نہیں، مسلمان پر رحم کھانے کی بات نہیں۔ سوچو اسلام کہہ کیا رہا، تم نے اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، اس کے سوکھے جگر کو پانی پلا کر تر بتر کیا۔ اللہ کہتے ہیں اس نے ہماری پیاسی مخلوق کو پانی سے آسودہ کیا، آج ہم اس کو جہنم کی آگ سے، اس کے شرارے سے محفوظ کیے دیتے ہیں، اس کے اس عمل پر ہم اس کی مغفرت کرتے ہیں، اس کی ہم بخشش کیے دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ ہماری مخلوق پر ترس کھانے والا۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے، وہ لکڑی کے قلم سے حدیث کی کتاب لکھ رہے تھے۔ اس زمانے میں دوات میں روشنائی لکڑی کے قلم سے لکھائی ہوتی تھی۔ ہم نے خود تختی پہ لکھ کر کے لکھنا مشق کیا، کاپی پہ تو بہت بعد میں لکھنا شروع کیا۔ تو وہ لکڑی کے قلم سے روشنائی کی دوات میں ڈبو کر کے حدیث لکھا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنا قلم خط بنایا اور جیسے روشنائی کے دوات میں قلم ڈبویا، قلم روشنائی کے پانی سے تر ہوا، قلم نکالا، ایک پیاسی مکھی بھاگ کر آئی اور محدث صاحب کے قلم کی نوک پر بیٹھ کر روشنائی کے پانی کو چوسنے لگی۔ ان حضرت نے پیاسی مکھی کو قلم کی نوک پر بیٹھ کر روشنائی کی پانی کو چوستے ہوئے دیکھا تو سمجھ گئے یہ مکھی بہت پیاسی، بالکل حرکت نہیں کیا۔ وہ مکھی جب آسودہ ہوئی اپنی مرضی سے اڑ کر کے گئی، ان کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد کسی نے خواب دیکھا، ان محدث صاحب سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت کیسی گزری؟ کہنے لگے بھائی اللہ نے بڑا فضل فرمایا۔ کہا کیا معاملہ؟ کہا میں تو سوچ یہ رہا تھا کہ میں نے حدیث پر خدمت کیا، قرآن کی تفسیر پر خدمت کیا،
اللہ کو ہمارا یہ عمل بڑا اچھا لگے گا اور اس کی برکت اور اس کی توفیل سے اللہ ہم کو معاف کر دے. مگر وہاں تو معاملہ عجیب غریب نظر آیا. یہ جو ہماری دینی خدمات تھی اس کا نمبر ہی نہیں آیا. اللہ کو تو کوئی ادا اچھی لگ گئی. اللہ کے سامنے فرشتے نے کہا اس کے اعمال نامے میں ریکارڈ ہے ایک پیاسی مکھی کو اپنے قلم کی نوک کے پانی سے اس بزرگ نے آسودہ کیا. اللہ کہتے ہیں تو ہماری مخلوق پر رحم کھا رہا تھا, آج ہم تم پر رحم کھاتے ہیں. آج رحم کھا کر ہم تیری بخشش کیے دیتے ہیں, تیری مغفرت کیے دیتے ہیں. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من کان فی حاجتی اخی کان اللہ فی حاجتی. جو اپنے بھائی کی مدد میں لگے گا اللہ اس کی مدد میں لگے گا. جب تک تم اس کا کام بناتے رہو گے اللہ تمہارا کام بناتا رہے گا. تیسری بات پیغمبر نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم قربتا من قرب الدنیا فرج اللہ عنہ قربتا یوم القیامہ. جو آدمی کسی انسان کو مشکل سے نکالے گا, جو کوئی کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو مشکل پریشانی سے چھٹکارا دلائے گا فرج اللہ عنہ, تو اللہ یوم القیامت میں میدان محشر میں اس کی مشکل کو آسان کرے. میدان محشر جب سوا نیزے پر سورج ہوگا, ہر آدمی نفسی نفسی کے عالم میں, خوش قسمت لوگ نور کے منبر پر, ہر آدمی اپنی کرتوت کے مطابق پسینے میں ڈوب رہا ہوگا, کوئی تیر رہا ہوگا, کوئی کروٹ بدل رہا ہوگا. اللہ کے نبی کہتے ہیں جو کوئی مسلمان کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کو مشکل سے نجات دلائے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی مشکل کو آسان کرے گا. جب ہر آدمی مشکل میں پھنسا ہوگا اللہ اس دن اس کی مشکل کو آسان کرے گا. دنیا میں پھنسے ہوئے مشکل سے انسان کو چھٹکارا دلانا, مثلا کسی آدمی کو غلط طریقے پر تکلیف پہنچانے کے لیے اس کا نام ظاہر کیا گیا. اب یہ بیچارہ کم پڑھا لکھا آدمی یہ مقدمات کی پیروی نہیں کر سکتا. آپ کو اللہ نے وہ علم دیا, طاقت دیا, آپ بلا وجہ ناحق ستائے جانے والے آدمی کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ اس عمل کی برکت سے تمہیں قیامت کے دن مشکل سے اللہ نجات دلائے گا, جس دن کی پریشانی سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا. انبیاء اپنے امتیوں کی بات پر دھیان نہیں دیں گے, ہر ایک پر اللہ کی بڑائی کا جلال سوار ہو رہا ہوگا. اس عمل کی برکت سے اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت کی مشکل کو اللہ آسان کر دے گا. جو دنیا میں کسی مسلمان کو مشکل سے سہولت, آسانی, عافیت پیدا کرے گا. اللہ کے نبی کے سامنے ایک واقعہ ہے, سنو. ہم نبی کی انہی باتوں کو پڑھتے سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو تو یہ ثواب. نبی کی زندگی کے وہ اعمال ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتے اور پڑھنے والے ان کو کراس کر دیتے. ان کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو اجاگر نہیں کرتے. اللہ کے نبی کی زندگی ہم جہت زندگی تھی. ہر شعبے میں نبی پوری نگرانی کرتے تھے. صرف مسجد میں اللہ کے نبی نہیں رہتے تھے, وہ غریبوں کے گھر بھی جاتے تھے, وہ بیمار کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے تھے. نبی نے منافق کی تیمارداری کی, نبی نے اپنے بیمار دشمن کی عیادت کیا. اللہ کے نبی کے اخلاق یہ ہیں, معاشرت سے متعلق تعلیمات پیغمبر کی یہ ہیں. اللہ کے نبی کے سامنے ایک واقعہ ذکر کیا گیا, بتایا گیا اللہ کے نبی کو ایک یتیم بچہ آیا اور اللہ کے نبی سے کہنے لگا یتیم بچے نبی کے زمانے میں پریشان کیے جاتے تھے, آج بھی پریشان کیے جا رہے ہیں. وہ یتیم بچہ نبی کے پاس آ کر کے بولا کہ اللہ کے رسول فلاں آدمی ہمارے کھجور کے باغ پر ناجائز قبضہ کر رہا ہے, حالانکہ وہ باغ ہمارا ہے.
مگر ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے اس لیے کہ میں یتیم ہوں. ہمارے باپ نے کہاں کاغذ رکھا میں جانتا نہیں. سچی بات یہ ہے یہ کھجور کا باغ ہمارا ہے مگر ثبوت ہمارے پاس نہیں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو تم نے دعویٰ مقدمہ دائر کیا ہے تو مقدمے کا فیصلہ تو اصول پر کیا جائے گا. تم اپنے دعوے پر دلیل لاؤ, ثبوت پیش کرو کہ اس کھجور کے مالک تم ہو, کھجور کے باغ کے مالک تم ہو. اس یتیم کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا, وہ اپنا دعویٰ ثابت نہ کر پایا. تو اللہ کے نبی نے کہا تم اپنا دعویٰ ثابت نہ کر پائے اس لیے اس کھجور کے باغ کے مالک تم نہیں. نبی نے جب یہ فیصلہ سنایا تو اسی مجلس میں بیٹھا بیٹھا وہ یتیم رونے لگا. اس مجلس میں نبی کے سامنے بیٹھا بیٹھا وہ یتیم رونے لگا کہ ہائے افسوس ہمارے پاس ثبوت نہیں, حالانکہ باغ ہمارا ہے. نبی کی مجلس میں ایک صحابی حضرت ابو دردہ بیٹھے ہوئے, اس یتیم کی پریشانی دل کی گہرائی سے احساس کر رہے ہیں. ابو دردہ نے اس کھجور کے مالک جو ناجائز قبضہ جمائے ہوئے تھا اس کو مخاطب کر کے ابو دردہ نے کہا سن, اس کھجور کے باغ کو ہمارے اس باغ سے بدلے گا. ابو دردہ کا باغ بہت قیمتی تھا. انہوں نے کہا یہ باغ اس باغ سے بدلے گا؟ کہا جی میں بدلنے کے لیے تیار. کہا بدل لے, جا تو اس کا مالک میں اس کا مالک. انہوں نے کہا ٹھیک میں اس پر راضی ہوں. جب یہ باغ ابو دردہ کو مل گیا اور ان کا دعویٰ ثابت ہو گیا تو اللہ کے نبی سے ابو دردہ نے کہا اللہ کے رسول اب یہ باغ ہم اس یتیم بچے کے حوالے کرتے ہیں. اب یہ باغ ہم اس یتیم بچے کے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے رو رہا ہے, حالانکہ باغ اسی کا ہے مگر ثبوت کاغذات اس کے پاس نہیں ہے, اس لیے اس کی ملکیت ثابت نہیں ہو رہی ہے. اس یتیم پر ترس کھا کر اب میں یہ باغ اس کے حوالے کرتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کر حضرت ابو دردہ کے لیے دل کھول کر کے دعائیں کی کہ اللہ ابو دردہ کو سلامت رکھے, جو ایسے پریشان حال آدمی کو مصیبت سے نجات دلانے کے لیے تر و تازہ باقی رکھنے کے واسطے محنت کرتے ہیں. ایک دوسرا لڑکا بھاگ کے آیا نبی کے, یہ سارے واقعے مدینے میں ہوئے جو میں بتا رہا ہوں. ایک آدمی بھاگا بھاگا نبی کے پاس آیا, کہا اللہ کے رسول ہمارا پڑوسی بڑا ظالم آدمی ہے. کہا کیوں؟ کہا میں اس کا کرایہ دار, میں اس کے مکان میں رہتا ہوں, وہ مجھ کو بہت ستاتا ہے. ہمارا پڑوسی ہے, ستاتا بہت ہے, میں کیا کروں؟ میں دوسرے محلے میں جا کے رہ نہیں سکتا, میری بساط اتنی نہیں, اور وہ ستانا بند نہیں کرتا, میں بار بار سمجھاتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے اس جوان کو طریقہ کیا بتایا. کہا جوان تو اپنے گھر کا سارا سامان نکال کر چوراہے پہ بیٹھ گیا. گھر نے بٹھا دیا. کہا جا کے چوراہے پہ سارا سامان نکال کے بیٹھ گیا. اب جو آدمی ادھر سے گزرتا دیکھتا یہ شریف آدمی اپنا سامان لیے چوراہے پر بیٹھا, ہر گزرنے والا پوچھتا بھائی کیا بات ہے, تم چوراہے پر سامان رکھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ بھائی یہ جو ہمارا پڑوسی ہے اس کی مصیبت سے عاجز آ کر میں نے مکان چھوڑ لیا, میں چوراہے پر زندگی بسر کر لوں گا مگر ایسے پریشان کرنے والے پڑوسی کے پاس میں رہنے کے لیے تیار. اب جو یہ سنتا وہ کہتا کتنا بے غیرت پڑوسی ہے, کتنا ظالم پڑوسی ہے, کیسا بے حس پڑوسی ہے. 4-6 لوگ گزرے اور پڑوسی پہ تبصرہ کرنے لگے کہ ایسے شریف آدمی کو ستاتا ہے. پڑوسی تک یہ خبر پہنچ گئی, وہ بھاگا بھاگا آیا, کہا محترم سامان لے کے اپنے گھر میں چلو, اگر شام تک تم یہاں بیٹھے رہے تو پورے علاقے میں ہم بدنام ہو جائیں گے. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, آپ سے ہم وعدہ کرتے ہیں اب زندگی میں ہم آپ کو پریشان نہیں کریں گے. اب تک جو ہم نے آپ کو پریشان کیا اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیجئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترکیب عمل اس قدر نتیجہ خیز ثابت ہوئی. اللہ کے نبی کہتے ہیں من فرج عن مسلم کربۃ, جو کسی مسلمان سے کوئی مشکل پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ میدان قیامت میں اس کی مشکل کو دور کرے گا. ہاتھ گواہی دے گا, پاؤں گواہی دے گا,
زمین بولے گی، فضا بولے گی، سارے شواہد ہوں گے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو آدمی دنیا میں کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا، پردہ پوشی کرے گا، تو میدان قیامت میں اللہ اس بندے کی پردہ پوشی کرے گا۔ یوم القیامت میں اللہ اس بندے کو رسوا نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ تم دنیا میں کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کی کمی اور کسی کی خامی کا مذاق نہ اڑاؤ، اپنے آپ کو دودھ کا دھلا ہوا نہ سمجھو۔ کسی سے غلطی ہو گئی تو پھر تم چائے کی دکان پر بیٹھ کر، چوراہے پر بیٹھ کر ڈاک تقسیم نہ کرو۔ ارے سنا نہیں، فلاں کی لڑکی ایسا معاملہ، فلاں کا لڑکا ایسا واقعہ۔ یہ بہت ذلیل حرکت ہے۔ اس سے سماج میں گناہ میں مبتلا آدمی اور رسوا ہوتا ہے اور ذلیل ہوتا۔ اگر کسی سے غلطی، گناہ خامی ہو گئی تو آپ کی ذمہ داری اس برائی کو اچھالنا نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے رات کی تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس کی اصلاح کے لیے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس گناہ سے اس کو باز رکھ دے، اللہ یہ بری عادت اس کی زندگی سے چھوڑا دے۔ یہ تمہارا کام ہے۔ چائے کے ہوٹل پر بیٹھ کر اس کی لڑکی کی برائی کرنا، لڑکے کی برائی کرنا، یہ سماج میں محبت پیار بانٹنا نہیں ہے، سماج میں نفرت بھید بھاؤ پیدا کرنا۔ اللہ کے نبی اس چیز کو برا سمجھتے ہیں۔